بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ٹھہر کے چلوں گا تاکہ آپ کے اندر ساری بات ایک ہی دفعہ میں چلی جائے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے کوئی پچ یاد کی ہوئی اور میں بھول نہ جاؤں، بٹ اس لیے کیونکہ آپ کے لیے یہ گفتگو نئی ہوگی، میرے لیے نئی نہیں ہے، لیکن ایک ہی دفعہ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے جیسا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تبھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، کہ جو بات میں جس مقصد کے تحت اگلے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو ویسی ہی سمجھ میں آئے۔ میں 1+1 11 سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، تو آپ کو 2 نہ سمجھ میں آئے، اور میں جب 1+1 3 سمجھانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو 2 سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں آپ کو 3+1 31 سمجھانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو 4 نہ سمجھ میں آئے۔ یعنی میں جس مقصد سے، جس انٹینشن سے آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اسی طرح سے اس کو سمجھیں۔ یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کے بلیف کا یا ایمان کا لیول اس وقت کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقینی طور پہ پتہ ہے اپنا، کہ میرا الحمدللہ ایمان اس بات پر ہے، جو کہ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب جو چیز اللہ نے کریٹ کی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا نا، پتا بھی نہیں ہلتا۔ جب پتے جیسی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ آپ اپنی چوائس سے ادھر آ کے بیٹھے ہو؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی چوائس سے ادھر آ کے بیٹھے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہاں نہیں آئے، آپ کو یہاں لایا گیا ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ آپ کو یہاں لے کر آیا ہے کوئی میسج دلوانے کے لیے۔ آپ کو وہ میسج اگر سمجھ میں آ جاتا ہے اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو آپ سارے یہاں رک جائیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ آپ 100 کیا 200 بھی ہوں گے تو میرے پاس کام اتنا ہے کہ مجھے 1 لاکھ لوگوں کی ورک فورس چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو 1 لاکھ لوگوں میں سے تو یہ 20 25 30 یہاں بیٹھے ہیں، 150 ہمارے پاس آلریڈی ہیں، تو یہ 200 ہو جائیں گے۔ ابھی سفر بہت لمبا ہے، 1 لاکھ کم سے کم چاہیے، ہمارے پاس کام بہت ہے، صحیح ہے؟ بہت بڑے مقصد کا کام ہو رہا ہے نا۔ تو آپ ساروں کا میں انٹرویو نہیں لوں گا، ہمارے پاس جو آتا ہے میرا ایمان یہ کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب جو اللہ نے اس کی سلیکشن کر لی، اس کو بھیج دیا یہاں، میں کون ہوتا اس کو منع کرنے والا؟ وہ تو میرا مہمان ہے۔ تو سب کا سلیکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ اگر آپ کے دل میں گھر کر جائیں اور آپ مطمئن ہو جائیں، یو آر موسٹ ویلکم، میں خادم آپ کا۔ کیونکہ جب اللہ کا مہمان کوئی آ گیا تو میں تو خادم ہوں نا اس کا، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہاں لایا، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ تو جب اللہ کسی کو لایا تو وہ تو اللہ کا مہمان ہو گیا، اور جب وہ اللہ کی مرضی سے اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو میری کیا مجال کہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں؟ زنیر بھائی، میری مجال ہے، میں نہیں ریجیکٹ کر سکتا۔ تو سلیکشن آپ کا یہاں آنا ہی سلیکشن ہے آپ کی۔ ہم کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، آپ کا اس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نا بھائی، بندہ اسی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سب بتاؤں گا میں۔ پھر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ جوائن کریں، نہیں لگتا تو کوئی مسئلہ نہیں، معذرت۔ لیکن ہم آپ کی دل آزاری کہیں نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور دل آزاری ہوگی تو اینڈ میں آپ سے معذرت کریں گے کہ اگر ہم نے اللہ کے مہمانوں کی کہیں دل آزاری کر دی ہو تو۔ غور سے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک ایک چیز آپ نے پکڑنی ہے، کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں ہم دوبارہ ڈسکشن نہیں کر پائیں گے۔
ہر بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سکسیس کی تلاش میں آیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور سکسیس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اوکے اوکے. سو جب میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں, میں سکسیس چاہتا ہوں, یا کوئی بھی شخص سکسیسفل ہونا چاہتا ہے, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کون لوگ اور سکسیسفل ہیں. وہ ان کو پڑھتا ہے, ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے, ان کے ساتھ کام کرتا ہے, یا ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ بیکاز ہی وانٹس ٹو لرن دا سیم تھنگ that successful man did, so I can do the same and I can be as successful as him. یہی ریزن ہے نا, یہی ریزن ہے نا. سر آپ سکسیسفل آدمی کو کیوں پڑھتے ہو؟ آپ اس کی ویڈیو کیوں دیکھتے ہو؟ آپ اس کے ساتھ کیوں کام کرنا چاہتے ہو؟ آپ بڑی کمپنی کا حصہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ بیکاز وہ سکسیسفل ہے. آپ کو پتا ہے میں بڑی کمپنی میں جاب لوں گا تو بھائی میرا کام سیٹ ہے, میری کریئر سیٹ ہے, میری نوکری سیٹ ہے, میرے پاس پیسے آ رہے ہیں. So you want to associate yourself with the people who are successful. Is that true? Yeah, it's true. You want to study those people who are successful because we want to be as successful as them. So they become our role models. And we tend to follow our role models. So when we are talking about PakFit, which is Pakistan's first digital fitness platform. And now what is our digital fitness platform? I'm not going to explain it now because I believe everybody would have this basic understanding. And the person standing in front of you is acknowledged as Pakistan's first fitness consultant. آپ اگر گوگل پہ جا کے پوچھیں پاکستان فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ, جیمنائی کی اے آئی سے پوچھیں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں پاکستان فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ, میٹا کی اے آئی سے پوچھیں. میں گوگل کے اوپر ایڈ چلا کے یا گوگل کے اوپر الگوریتم لگا کے اپنے آپ کو کی ورڈز لگا کے اوپر لا سکتا ہوں نا. میٹا کے اوپر کیسے لے آؤں گا؟ اے آئی کے اوپر کیسے لا سکتا ہوں؟ تو میٹا, گوگل, جیمنائی کی سب کی اے آئی آپ کو بتائے گی پاکستان فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. سو اپنی پروفائل بعد میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں اور ہمارا کیا آبجیکٹو ہے. بیکاز اف یو آر گوئنگ ٹو ورک ہیئر اور اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس سسٹم, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی آف دا پرسن ہو از رننگ دا سسٹم. جتنا اچھا آپ میرے بارے میں جان جاؤ گے, میری پالیسی, میرے ویژن, میری سوچ کے بارے میں جان جاؤ گے, اتنا آسان آپ کے لیے ہو جائے گا یہ ڈیسیشن لینا کہ مجھے سرفرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس کمپنی میں رہنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس کمپنی میں رہتے اور آپ کو یہی نہیں پتا سرفرے کی کیا سوچ ہے تو آپ کو کمپنی کی سوچ نہیں پتا چل سکے گی. اور اگر آپ کو میری سوچ پتہ چل گئی تو آپ کو پتا ہوگا کہ کمپنی کی یہ سوچ ہے, کیونکہ کمپنی کو چلانے والے کی سوچ پہ کمپنی کی پالیسیز بنتی ہیں. کمپنی خود سے کچھ نہیں لے کر آتی کہ مجھے یہ ہونا ہے, اس کے چلانا والا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا سوچ ہوگی. اوکے, سو میری سوچ کو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کام کرنا ہے. اوکے اوکے اوکے. انرجی نہیں ہے, فل انرجی چاہیے. یا ہاتھ چھوڑ دیں, یہ ڈیفینسو میکینزم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آئی کیئر اے ڈیم اباؤٹ واٹ دا ادر پرسن از سیئنگ. یہ باڈی لینگویج ہے. ہاں, اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے سب پتہ ہے, ٹینشن نہیں, ریلیکس, کھل کے. یہ ہوتا ہے اوپن, یہ ڈیفینس ہے نا, یعنی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ ڈیفینسو ہو. یہ ہوتا ہے اوپن مائنڈ سیٹ. سو یور باڈی لینگویج اسپیکس اے لاٹ اباؤٹ یو. If you're smiling, serious, دانت نکل رہے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ کچھ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے.
سو ہمیں چاہیے ایکٹیو فوجی ٹائپ بندے, ٹھیک ہے, جن میں پیشن ہے, جن کی آواز نکل سکتی ہے, جو شرم نہیں کر رہے. سو آپ نے اب ایک ہی دفعہ ہم کریں گے, بار بار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اپنی شرم نکال دیں. اوکے, از اٹ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ بس ڈن. تھینک یو, تھینک یو. ٹھیک ہے نا, یہ انرجی چاہیے ہمارا, اسٹینڈرڈ انرجی کا ہمارا یہ ہے. تھینک یو, تھینک یو. راؤنڈ آف اپلاز فار آل آف یو. زوردار, زوردار یار, زوردار, 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 زوردار. اب آپ آ جائیں, کیونکہ بھائی دیکھو میں بھی سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں آپ سب کی طرح, تبھی تو میں یہ ساری پھٹیک کر رہا ہوں. سو میرے لیے جو رول ماڈل ہیں جن کو میں فالو کر رہا ہوں آج کل, اور جب ہم نے کوشش کی ہے میرے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے تو نبی ہیں, میرے لیے میرے آخری پیغمبر ہیں یہ, کیونکہ میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کا بھی یہی ہے میرے خیال میں, سب کا یہی ہے. اچھا, جب میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو اللہ ہے, آپ کا بھی لا الہ الا اللہ اللہ وہی ہے نا, کیونکہ اللہ تو ایک ہے. جو میرا والا کلمہ ہے وہی آپ کا ہے, آپ کا اللہ وہی ہے جو میرا ہے. سر آپ کا بھی وہی ہے جو میرا ہے نا. میرا تو بلیف ہے کہ جو میرا والا وہی آپ کا والا بھی ہے, آپ کا والا بھی وہی ہے. اچھا, اور جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ آپ کے بھی وہی ہیں, آپ کے بھی وہی ہیں, آپ کے بھی وہی ہیں, آپ کے بھی وہی ہیں. تو جب میرا آپ کا اللہ ایک اور رسول ایک, تو فرق ختم ہو گیا. وی آر آل آف دا سیم ٹیم, وی آر آل فرام دا سیم ٹیم, وی آر نیچرلی فرام دا سیم ٹیم. آپ اسی اللہ سے محبت کرنے والے ہو, اسی اللہ کے ماننے والے ہو, میں بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. بات ختم ہو گئی. میرا آپ کا کامن بانڈ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں ہے, میرا آپ کا کامن بانڈ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے لیے میرے نبی رول ماڈل ہے, جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. میرے نزدیک سکسیس وہ ہے جو ہمارے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. کیوں؟ کیونکہ سکسیس ایلون مسک کی دنیا میں شروع ہوتی ہے اور دنیا میں ختم ہوگی جیسی اس کی آنکھ بند ہوگی. بل گیٹس کی سکسیس دنیا میں شروع ہوئی, دنیا میں ہی ختم ہو گئی. جیف بیزوس کی یہیں شروع ہوگی, یہیں ختم ہوگی. ہمارے نبی کی یہاں سے شروع ہوئی اور تا قیامت اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس والی سکسیس کی تلاش میں نہیں ہوں جس کے پیچھے ایلون مسک, بل گیٹ اور جیف بیزوس ہے. میں اس والی میں ہوں جو میرے نبی نے سکھایا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مجھے یہاں بھی چاہیے, وہاں بھی چاہیے بھائی, سیدھی بات ہے. ہمیں تو بڑی ڈیل چاہیے, ہمیں تو اللہ کے نبی نے اچھا فارمولہ سکھایا ہے. مجھے شارٹ کٹ والا, مجھے دنیا والا نہیں, کیونکہ دنیا میں ٹریلینئر بن جاؤں اور آنکھ بند ہوتے ہی میرے پاس جنت کا کوڑا دروغہ جہنم مالک میرے کو چھتر لگائے, تو میرا کیا فائدہ. $1 ٹریلین میں کہاں دے سکتا ہوں اس کو. کہنا برائب دا اینجل, I cannot do it. I cannot bribe the angel. I cannot bribe anybody who's coming inside my grave. یہاں برائب چل جائے گی, دنیا میں چلتی ہے, اندر نہیں چلتی. قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں چلے گا بھائی. نہ ماں, نہ باپ, نہ ایلون مسک, نہ انٹرنیٹ, نہ سیمسنگ, نہ آئی فون, کچھ کام نہیں آنا. نہ اولاد کام آنی ہے اگر اچھے اعمال نہ کیے اور صدقہ جاریہ نہ بنی تو. سو اب مجھے سکسیزفل ہونا ہے, سو آئی ول ہیو ٹو فالو دا سیم فٹ اسٹیپس, اور ایٹ لیسٹ آئی ول ہیو ٹو ٹرائی ٹو فالو دا سیم فٹ اسٹیپس جو ہمارے نبی نے فالو کیے. اور کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے نا, ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک کمپنی کیا ہے, ایک سسٹم ہے.
سسٹم ہے، سسٹم ہے، سسٹم ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، یہ والی انرجی پورا سیشن میں چلنی ہے. ایک کمپنی سسٹم ہے. اچھا، سسٹم لوگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، انسانوں پہ ہی ہوتا ہے نا. کوئی سسٹم جو ہے لوگوں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے نا. کوئی کمپنی اٹ سیلف کیا ہے؟ آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا، لوگ چلا رہے ہیں نا بھائی، لوگ ہیں نا، لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو کمپنی لوگ چلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ. تو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ انڈیویجولز ہوتے ہیں. انڈیویجول مل کے پیپل بنتے ہیں نا. انڈیویجول when lot of individuals people when lot of people combine then becomes a system. individual اوکے. یہاں پہ بہت زیادہ انڈیویجولز ہیں. ایس یہ ایک بندہ ہے، پھر بہت سارے بندے ملتے ہیں، پھر بہت سارے بندے مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک سسٹم. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور انڈیویجول کو کون بناتا ہے؟ انڈیویجول تو بن گیا، انڈیویجول بہت سارے ملتے ہیں تو پیپل بنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں، کمپنی بناتے ہیں. لیکن انڈیویجول کو کون بناتا ہے؟ کیریکٹر. انڈیویجول بنتا ہے کیریکٹر سے. کس کیریکٹر سے؟ غور سے سنیے گا. کسی بھی سکسیسفل سسٹم کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ کو بہت سارے لوگ چاہیے. لوگ ہیں انڈیویجولز. انڈیویجول کو جو چیز بناتی ہے وہ ہوتا ہے کیریکٹر. یعنی کیریکٹر والے انڈیویجولز مل کے ایک کمپنی بناتے ہیں، وہ کمپنی سکسیسفل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک سسٹم بنایا 1500 سال پہلے، اسٹیبلش کیا، تا قیامت چلے گا. سسٹم اسلام دوبارہ سے اسٹیبلش کیا، نافذ کیا، جو سب بھولے ہوئے تھے. سسٹم کس میں کھڑا ہوا تھا؟ لوگوں پر. لوگوں کو ہم کہتے ہیں صحابہ. لوگوں پر کھڑا ہوا تھا. صحابہ انڈیویجول کیا تھے؟ ایک ایک صحابی. صحابی کیا تھے؟ کریکٹر والے صحابہ. کریکٹر والے لوگ مل کے سسٹم بناتے ہیں، سکسیسفل سسٹم. انسکسیسفل سسٹم تھرڈ کلاس کریکٹر والے لوگ بناتے ہیں. اصل سسٹم کریکٹر والے لوگ بناتے ہیں. If you want to build a successful system, then you need کریکٹر والے انڈیویجولز. اور کریکٹر کو کیا چیز بناتی ہے؟ کریکٹر کو چیز بناتی ہے اخلاق، تربیت. وہ تربیت جو اللہ کے نبی نے صحابہ کی، وہ تربیت جو اللہ کے نبی نے صحابہ کی اس طریقے پر کی 13 سال کے مکی دور میں، اور اگلے 10 سال اور میں. اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے اپنا ایک سکسیسفل سسٹم بنانا ہے دنیا میں بھی، یا مجھے نبی کی طرح سے سکسیسفل ہونا ہے، تو میرے لیے بہترین اسوہ حسنہ کس کا ہے؟ تو مجھے اس کا مطلب اپنے انڈیویجول سیلف میں کون سا کیریکٹر چاہیے ہوگا؟ جو اللہ کے نبی کا اخلاق ہے. اور اگر مجھے ایک سکسیسفل سسٹم بنانا ہے تو مجھے بہت سارے ویسے اخلاق والے لوگ چاہیے ہوں گے، اور وہ اخلاق والے لوگ اس پیٹرن پر بنیں گے جو پیٹرن قرآن پاک کے اندر موجود ہے. جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن میں اللہ ان کے ذریعے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ اس کے ذریعے جو ہے اس کو باہر، ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا تاکہ آپ اس کے ذریعے تزکیہ نفس کریں، یعنی لوگوں کو پاک کریں. سمجھ گئے؟ آپ اس کلام کے ذریعے لوگوں کو پاک کریں.
تو وہ کیا بن جائیں گے؟ اچھے، اور وہ مل کے ہم نے آپ کو یہ کلام اس لیے دیا تاکہ آپ ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کے نفس کو پاک کریں. اس پاک سے نکلا ہے پاک فٹ. یہ ہے پاک فٹ. پاکستان فٹنس نہیں ہے یہ، کیونکہ اصل فٹنس ہے جو یہاں سے پاک ہے. جو یہاں سے پاک ہے وہ ہے فٹ. جو یہاں سے گند ہے وہ بے شک سکس پیکس لے کے گھوم رہا ہو، وہ انفٹ ہے. تو اصل ہے پاک فٹ جو یہاں سے پاک ہے، جس کا تزکیہ نفس ہوا ہے، جس کا کریکٹر وہ والا ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کا کریکٹر ڈیولپ کرنے کی پوری جدوجہد محنت کری اپنی پوری زندگی. جب آپ ایک اچھے انسان ہوتے ہیں، جب آپ ایک اچھے اخلاق کے انسان ہوتے ہیں، تو آپ کی مدد اللہ کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے. بدر میں آپ کی مدد ہوتی ہے ہر وقت. مجھے یہاں پہ ہر بندہ ویلکم ہے، وہ والا جو اس بات کا ایکنالجمنٹ رکھتا ہے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، میں ویک ہوں، مجھے اپنے اخلاق پہ، کریکٹر پہ بہتری کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے ایک پلیٹ فارم مل جائے گا جہاں پہ میں اپنے کریکٹر کو بھی بنا لوں گا اور ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی بنا لوں گا. مجھے وہ بندے چاہیے. لیکن اگر آپ اتنے ایگوئسٹک ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آلریڈی پاک ہو چکے ہیں، سو آپ ناپاک فٹ کو چوز کریں، پاک فٹ کو چوز نہ کریں. آپ ناپاک فٹ کو چوز کریں، یعنی نہ چوز کریں پاک فٹ کو. اگر آپ اتنے ہی ایگوئسٹک اور ایروگنٹ ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ آلریڈی پاک صاف، نفس کی آپ کی پاکیزگی ہو چکی ہے، آپ ایک بہترین انسان ہیں. اور بہترین انسان کی 5 نشانیاں میں آپ کو بتا دوں، اور یہ قرآن سے نکالی ہوئی ہیں. وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ جلن، حسد، ایگوئسٹک، ایروگنٹ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کا احساس کرنے والا ہوتا ہے. ایمپتھی ہوتی ہے اس میں اپریسیشن. کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ہے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، ایکنالج کرنے والا ہوتا ہے. اور 5ویں کہ وہ معاف کرنے والا جذبہ ہوتا ہے اس میں. وہ لالچی نہیں ہوتا، وہ گریڈی نہیں ہوتا، وہ ہوس کا پجاری نہیں ہوتا، وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں نہیں ہوتا. وہ پوری زندگی محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے. اللہ کے نبی جب خندق کھودنی پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ آئے، انہوں نے بولا حضور اب تو بھوک لگ رہی ہے. اٹھا کے پیٹ دکھایا اللہ کے نبی، پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنا اٹھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. لیڈر لیڈس فرام دا فرنٹ ٹل دا ڈے ہی از الائیو. You cannot back out. You cannot lose hope. You only lose when you give up. If you don't have a winning mindset, or if you don't even have a mindset جہاں پہ آپ ون کرنا چاہتے ہو, we don't need losers. Sorry, thank you. We at least need people, those who have a winning mindset. جو جیتنا چاہتے ہیں, جو گیو اپ نہیں کرنا چاہتے, جن کو پتا ہے کہ روزی رزق اللہ کے ہاتھ میں, بندہ نہیں دے سکتا. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ عمر بھائی مجھے رزق دیں گے, تھینک یو, وی ڈونٹ نیڈ یو, آئی ڈونٹ نیڈ یو, بیکاز میں اپنے رزق کا خود محتاج ہوں. میں اپنے رزق کا محتاج ہوں اللہ سے, تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں بھائی؟ مجھے اپنے کل کا نہیں پتا. ہاں مجھے ویسے پتا ہے, الحمدللہ اچھا ہے, کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے. لیکن میں اپنے رزق کا محتاج ہوں نا اللہ کے آگے, تو میں آپ کو کیا کمٹ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو کوئی کمٹ نہیں کر سکتا. اللہ ہے جو رازق ہے, اللہ ہے جو مالک ہے. تو اگر آپ مجھے رازق یا مالک سمجھ کے آئے ہو, تھینک یو بھائی. میرے نفس کو آپ برباد کر دو گے, مجھے خدا سمجھ بیٹھے آپ تو, اور میں آپ کے سامنے ایگوئسٹک ایروگنٹ ہو جاؤں گا, مجھے وقت کا فرعون بنا دو گے آپ, سوری. ٹھیک ہے, تو ہماری 1 لائنر پالیسی ہے پاک فٹ میں, جو حضرت ابو بکر کی پہلا خطبہ تھا جب ان کو خلافت ملی اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہماری وہی ون لائنر پالیسی ہے پاک فٹ میں کہ جو بھی کمپنی کو لیڈ کر رہا ہے یا جو بھی آپ کا ٹیم لیڈر ہے، اور ہماری کمپنی میں ہر بندہ آپ کو اخلاص والا ملے گا، ایک فراڈیا نہیں ملے گا آپ کو، یہ میرا چیلنج ہے۔ ایک فراڈیا آپ مجھے دکھائیں، کمپنی آپ کے نام کر دیں گے ہم، اتنا بڑا چیلنج، ایک فراڈیا نہیں ملے گا آپ کو۔ ہماری ون لائنر پالیسی ہے جو حضرت ابو بکر کا ماڈل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی اس میں ہے جو میری بات پہ چلیں گے، میرے خلفائے راشدین کی بات پہ چلیں گے، اور جو اہل بیت کی مان کے چلیں گے۔ وہ فارمولا کیا ہے کہ میں تم سب میں بہتر نہیں ہوں، میں اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے میں آپ سب میں بہتر نہیں ہوں۔ اور یہ چودراہٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے نہیں، جینونلی مجھے پتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں، میں آپ سب میں بہتر نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے۔ سو اگر میں آپ کو اس پیٹرن پر چلاؤں جو اللہ اور اس کے رسول کا پیٹرن ہے، میں آپ کو قرآن کے اعتبار سے میرے معاملات، طریقہ کار، اخلاقیات ہوں تو میری مانیے گا، ورنہ میری اصلاح کیجئے گا۔ یہاں پہ عمر بھائی بھی باس نہیں ہے، یہاں پہ باس اللہ کا کلام باس ہے، اللہ کا قانون باس ہے۔ اگر میں بھی کوئی چیز غلط کر رہا ہوں آپ مجھے روک سکتے ہو دین کی روشنی میں، یہاں کوئی باس نہیں ہے۔ دنیا میں حاکمیت اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے، اللہ کے نظام کی حاکمیت ہے، ہماری نہیں ہے، ہم صرف اس کے فالوورز ہیں۔ اور اگر ہم اس نظام کو چلنے کی اس پہ کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور دنیا میں بھی لیڈرشپ دے گا آپ کو۔ تو یہاں کوئی لیڈر نہیں ملے گا آپ کو، یہاں سب خادم ملیں گے آپ کو، سمجھ گئے آپ؟ یہ ماڈل ہے ہمارا، یہ ہے ہمارا طریقہ کار۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے بھائی، ہمیں شارٹ کٹ والے نہیں چاہیے۔ یو اونلی لوز وین یو اونلی لوز وین یو اونلی لوز وین یو گیو اپ۔ اینڈ مومن کبھی گیو اپ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا گیو اپ، وہ اینڈ تک پھڑپڑاتا رہے گا، ہمت نہیں ہارے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا مالک زمزم جاری کرے گا۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، بی بی ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ کچھ ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، تو وہ زمزم جاری ہوا جو آج تک چل رہا ہے بھائی، آج تک چل رہا ہے۔ یہ وہ بلیف ہے کہ جو تا قیامت چلے گا، یہ بلیف کی پاور ہوتی ہے کہ بنجر زمین میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ ہے بلیف، یہ ہے بلیف کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے بلیف، یہ ہوتا ہے بلیف کہ اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے، یہ ہوتا ہے ایمان کہ چھری آپ کو نہیں کاٹ سکتی، یہ ہوتا ہے ایمان کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، سامنے سمندر نظر آ رہا ہے، رکو بہتر ہوگا، سمندر پھٹ جائے گا، یہ ہوتا ہے بلیف، یہ ہے مومن کا بلیف۔ اور ہم اسی پہ بک گئے ہیں، جی ہے یار روزی عمر بھائی دیں گے، نہیں چاہیے ہمیں آپ، تھینک یو، ہمیں نہیں چاہیے آپ جو یہ سمجھتا ہے کہ عمر بھائی دیں گے۔ اور یہ مقصد ایک بھی بندے کو آن بورڈ کرنے کا چورن نہیں ہے بھائی، ہمیں بندہ چاہیے ہی نہیں وہ جو شارٹ کٹ چاہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں آپ چاند پہ پہنچیں گے نہیں، آج 7ویں آسمان تک انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ایلون مسک پہلے آسمان کے نیچے چاند پہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ کہاں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن وہ ہوتا ہے ایمان کے بل پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آخری 2 باتیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک فیکٹر جو آپ کو چاہیے وہ ہے کیریکٹر۔ دوسرا کیریکٹر آ گیا، بہت اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہ چاہیے آپ کو کانفیڈنس۔ اب یہ کانفیڈنس کیسے آتا ہے یہ بھی سمجھے نا، کیسے آتا ہے یہ کانفیڈنس؟ آتا ہے خود اعتمادی سے، جب آپ کو اپنے پر بلیف ہوتا ہے میں کر سکتا ہوں، جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، آئی کین
I can. اس سے سیلف کانفیڈنس آتا ہے, سیلف بلیف سے. اب مثال کے طور پہ آپ کراچی شہر میں رہ رہے ہیں, آپ نے گاڑی کے کالے شیشے کرا کے آپ شارع فیصل پہ گھوم رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈی آئی جی آپ کا دوست ہے, آئی جی آپ کا دوست ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا گھر والا ہے, ایک فون پر ہے. آپ میں کتنی چودراہٹ آ جاتی ہے. کوئی روکے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کالے شیشے کروں گا, کیوں روکا یار, یہ لینا علی بھائی, بات کرنا یار, یہ بات کرانا. آپ کے اندر کانفیڈنس آ گیا کالے شیشے کرنے کا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے, آئی جی, ڈی آئی جی, منسٹر, ایم این اے, فیلڈ مارشل کھڑا ہے میرے پیچھے ہے جی, چیف آف آرمی اسٹاف کھڑا ہے میرے پیچھے. آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا, آپ جو چاہو کرو. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے, کسی کا باپ بھی میرا بال باقا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ایک آئی جی آپ کے پیچھے کھڑا ہے تو آپ دندناتے پھرتے ہو. اگر فیلڈ مارشل کی آپ کو بیکنگ مل جائے, آپ دندناتے پھرتے ہو. تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے, اور آپ کا ایمان اس بات پہ ہو کہ پوری کائنات مل کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے, تو وہ چیز آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. یہ ہے ایمان کہ میری بیک پہ اللہ کھڑا ہے, مجھے آئی جی وائی جی نہیں چاہیے, مجھے فیلڈ مارشل نہیں چاہیے, مجھے فوج نہیں چاہیے, پولیس نہیں چاہیے اپنے پیچھے. مجھے پتا ہے میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے. اور جب مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے, تو میرے میں آ گیا سیلف بلیف. سیلف بلیف آ گیا تو کانفیڈنس آ گیا. کانفیڈنس آ گیا تو جو کام کروں گا اس میں نمبر ون. تو پھر گوگل جیمنائی تمہیں بتائے گا, اے آئی پاکستان فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا ماڈل. ہمیں چاہیے یہ کام کرنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں آپ کو یہاں سیکھنے کو بھی مل جائیں گی, عمل کرنے کو بھی مل جائیں گی, پریکٹس کرنے کو بھی مل جائیں گی. لیکن آپ سب, آپ کی شکلیں میں دیکھ رہا ہوں, اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے, آپ سب لوگ ان دونوں چیزوں میں کھو رہے ہو اس وقت, سب کھو رہے ہو. میں آپ کو اپنا 10 سالہ تجربہ بتا رہا ہوں, اور میرا 10 سالہ تجربہ نہیں ہے, میرا اس وقت تجربہ 40 سال کا ہے, اور 40 سال کا بھی نہیں ہے, 140 سال کا ہے. بتاتا ہوں کیسے, بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک بندہ اگر دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 8 سال میں وہ 8 سال طے کرتا ہے, کیونکہ دن میں 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے نا. تو 8 سال کا تجربہ اس کا ہے جو دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے. میں پچھلے 35 سال سے دن میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, تو 35 سال میں میرا تجربہ کتنا ہو گیا؟ 70 سال کا. اور میری کام کرنے کی سپیڈ 2x ہے, تو میرا تجربہ ہو گیا 140 سال کا. میں 35 سال سے 2x کے اوپر 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, تو میرا تجربہ ہے 140 سال کا. اس 140 سال کے تجربے کی بیسس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. آپ سب اس میں کورے ہو, پورے نہیں ہو, لیکن اگر آپ میں ولنگنس ہے اس کو کرنے کی, تو آپ ہمارے ساتھ پھل پھول جاؤ گے. نہیں تو آپ کے لیے یہاں ٹائم ویسٹ ہے. پاک فٹنس تو ہے ایک بہانہ, اصل میں ہے اللہ کا میسج پہنچانا. کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو, تم دوسرے کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, اپنے بھائی کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. بھلائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم کرنا ہے, نیکی کا حکم کرنا ہے, برائی سے روکنا بھی ہے. تو ہمارے لیے پاک فٹ ذریعہ آمدنی کا بعد میں, ہمارے لیے ہماری جنت کی جہنم سے نجات اور جنت کی ٹکٹ کا رستہ ہے. یہ ایک رستہ ہے جس کے ذریعے ہم
ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی جنت پکی کر سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کو گائیڈ کر کے، لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر کے، کلائنٹس کی بھی اور اپنی ٹیم کی بھی۔ تو تمام وہ کلائنٹس ہم سے رابطہ کرتے ہیں جن کا وزن بڑھا ہوا ہے، ان کو یہ گائیڈ کرنا کہ وزن کیسے کم ہوگا، وہ 5 منٹ کی بات ہے، اور 5 منٹ کی بات بھی نہیں ہے۔ ان کو پروسیجر بتانے کے لیے وائس نوٹ ہوتا ہے، وہ وائس نوٹ سے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا، ختم۔ وہ بولیں گے پیسے بتائیں، آپ ان کو بروشر بھیجو گے، وہ پیسے بھیجیں گے، آپ کی سیل ریکارڈ ہو گئی۔ ایسی جو بندہ 10 لاکھ کی سیل ہمارے آفس میں کر رہا ہے، اس کا 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ روپے پیکیج ہے، اس کا گھر لے کے جا رہا ہے۔ 18 سال کا بچہ 10 لاکھ کی سیل کر رہا ہے ہمارے پاس۔ کلائنٹ کی کوئریز خود آپ کے فون پر آتی ہیں، آپ کو کولڈ کالنگ نہیں کرنی، ہمارا ایڈ چل رہا ہوتا ہے، لوگ رابطہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے انٹرویو کے لیے ایڈ دیکھ کے رابطہ کیا، ایسے ہی کلائنٹ رابطہ کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے، صحت کو بہتر کرنے کے لیے۔ ان کو بروشر بھیجا، انہوں نے پیسے بھیجے، آپ کی سیل ہو گئی۔ ہمیں واٹس ایپ کو چلانے والے بندے چاہیے، بس واٹس ایپ سب چلا رہے، ختم۔ تو کوئی اس میں ڈگری شگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیسک اخلاق چاہیے۔ اخلاق ہوگا تو کلائنٹ سے تمیز سے بات کر لو گے، بس بیسک اخلاق اگر تمہارے پاس ہے تو یہ پلیٹ فارم تمہارے لیے ہے۔ اے سی والے کمرے میں بیٹھو، کلائنٹ سے فون پہ بات کرو، گھر سے بیٹھ کے کرنا ہے گھر سے بیٹھ کے کرو، کام کرو سکون کے ساتھ۔ ہمارا ٹاپ پرفارمر پچھلے 2.5 سال سے ہر مہینے 10 لاکھ روپے کی سیل کرتا ہے، گھر سے بیٹھ کے کام کرتا ہے۔ وہ بولتا ہے عمر بھائی میں آفس آ جاؤں، میں بولتا ہوں کیوں آنا ہے آفس بھائی، گھر سے کام کر رہا ہے نا، گھر پہ بیٹھ، مجھے تیری شکل نہیں دیکھنی بھائی، کیوں کرنی ہے؟ ہاں اگلے مہینے فارم ہاؤس جا رہے ہیں، اس دن آ جانا۔ جس دن آپ کام سیکھ جاؤ گے پورا، میں آپ کو آفس میں بلا کے بھی نہیں بٹھاؤں گا، بولوں گا گھر جاؤ، مجھے اگلے 30 بندے تیار کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ ہم بنا پروڈکشن کرتے ہیں اور گھر پہ بولتے ہیں گھر سے کام کرو۔ ظاہر ہے نا، ادھر میں 200 بندے تو بٹھا سکتا ہوں اس آفس میں، مجھے تو 1 لاکھ بندے بٹھانے ہیں، وہ کہاں بٹھاؤں گا، وہ گھر پہ بیٹھیں گے۔ یہاں یہ پروڈکشن فیکٹری ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے یہاں، اخلاق پر، ایمان پر۔ اخلاق اور ایمان کی بلبوتے کے اوپر رزق آتا ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ کم از کم 5 وقت کا نمازی ہوگا، کم سے کم 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ تو ہمارے یہاں 4 وقت کی نماز ہوتی ہے، بعض اوقات فجر کی بھی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم فارم ہاؤس چلے گئے تو فجر پڑھ کے آتے ہیں۔ تو جو بے نمازی ہے ہمیں نہیں چاہیے، جو اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میں نمازوں میں کمزور ہوں لیکن پڑھنا چاہتا ہوں، ماحول نہیں ملا، یا اس کو ماحول مل جائے گا، نمازیں پوری ہو جائیں گی تمہاری، وہ چاہیے ہمیں۔ وہ بندہ چاہیے جس کے اندر چیٹنگ کرنے کا مادہ نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جس میں تقویٰ موجود ہے، جو اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عمل کرتے وقت اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی چیٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ کلائنٹ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا، اوور کمٹمنٹ نہیں کرے گا، چیٹ فراڈ نہیں کرے گا۔ صرف ایک چیز چاہیے، تقویٰ۔ تقویٰ آ گیا سب کچھ آ گیا، یہی جنتیوں کی نشانی ہے۔ یہ پریکٹس کرنے کا، سیکھنے کا آپ کو لائیو موقع ملتا ہے پاک فٹ میں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے اس پاک سے پاک فٹ ہے، یہ پاکستان سے پاک فٹ نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں آپ۔ میری لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ جس دن پاکستان میں اسلام کا نظام ہوگا اس دن ہماری لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے، ہماری لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ قرآن میں کہاں پاکستان لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو مسلم لکھا ہوا ہے۔ میری لائلٹی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، پہلے، سب سے پہلے، اور ہونی بھی چاہیے۔ میں گناہ گار ہوں لیکن ہونی یہی چاہیے۔ آپ کی کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری بات، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل پہ چل رہا ہوں تو میں آپ کو یہاں پہ غلامی نہیں کروا سکتا۔ ہمارے آفس میں ٹائی نہیں پہننی ہوتی، ہمارے آفس کے اندر گلے میں پٹا نہیں ڈالنا ہوتا، ہمارے آفس میں تھم امپریشن والی اٹینڈنس بھی نہیں ہوتی۔
ہمارے یہاں اٹینڈنس کا سیشن ہوتا ہے صبح 10:30 بجے اور 10:30 سے 11، کبھی 11:30، کبھی 1 بجے تک قرآن کا ڈیلی سیشن ہوتا ہے. ہم ڈیلی ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے رمضانوں میں قرآن پاک کو ترجمے سے پورا مکمل کیا آفس میں. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد سے ہماری تفسیر ہوتی ہے یہاں. آج ہماری سورہ کہف کا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. رمضان کے بعد سے الحمدللہ ہم اپنے 4 سپارے ترجمے تفسیر کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. 5 وقت کی ہماری نماز ہوتی ہے، اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے. اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے. تو صبح 10:30 بجے ہم آتے ہیں. سب سے پہلے یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، میں خود کرتا ہوں. اس کے بعد کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے صبح یاسین شریف پڑھ لی پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. تو جب کام کی ذمہ داری اللہ نے لے لی تو میں بے پرواہ ہو گیا. پھر قرآن کا سیشن ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، کبھی 15 منٹ کا، کبھی 1 گھنٹے کا، کبھی 1.5 گھنٹے کا، کبھی 2 گھنٹے کا. اس کے بعد 100 دفعہ اگر آپ نے صبح فجر میں نہیں پڑھا ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 100 دفعہ صبح پڑھ لیا سورج شروع ہونے سے پہلے، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آتی ہے. پھر 100 دفعہ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا پھر با جماعت سب بیٹھ کے وہ پڑھتے ہیں. جب تک سورہ یاسین، قرآن کا ذکر، اللہ کا ذکر اور 100 دفعہ یہ نہ ہو جائے ہم اپنا کلائنٹ کو ڈیل ہی نہیں کرتے. کلائنٹ بے شک باہر کھڑا ویٹ کیوں نہ کر رہا ہوں، کلائنٹ فون کرتا رہ جائے، میسج کرتا رہ جائے، کچھ بھی کرے، ہم کلائنٹ کو نہیں رسپونڈ کرتے کیونکہ ہمارے لیے پہلے اللہ ہے بعد میں کلائنٹ ہے. اور جس کے لیے پہلے اللہ ہے اور بعد میں کلائنٹ ہے اس کی زندگی میں اے پہلے ہے یعنی اللہ اور کلائنٹ بعد میں، تو اس کی زندگی میں اے سی چلتا ہے، اے اور سی. اور اگر آپ کی زندگی میں سی یعنی کلائنٹ پہلے ہے تو پھر آپ سی رہ جاتے ہو، اللہ وہاں نہیں آتا کیونکہ اللہ کبھی بھی سیکنڈری نہیں ہوتا. تو سی سے کیا آتا ہے اردو میں جب آپ سی کو کرتے ہیں بس، تو آپ پھر وہی ہو، یا اے سی چلاؤ یا سی رہ جاؤ، یہ آپ کی چوائس ہے. ہمارے یہاں غلام نہیں ہے. کیا ہم غلام ہیں؟ نہیں، ہم بالکل غلام نہیں ہیں. کیا ہم غلام ہیں؟ نہیں، ہم غلام نہیں ہیں بھائی. یہ ایک بندے نے کہا تھا وہ اس غلام قوم کا آزاد آدمی جیل میں ہے، اس کو رہنے دو، وہ اپنے پاپوں کا پراشچت کر رہا ہے، کرنے دو اس کو. ٹھیک ہے جی. ہم نے نہ وہ پاپ کرنے نہ ہم نے وہ والا پراشچت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کام وہ کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہے نبی کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا جو یہاں ماڈل ہے وہ ایگزیکٹلی وہ ماڈل ہے جو حضرت خدیجہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماڈل تھا. اللہ کے نبی کے پاس اسکل سیٹ تھا، حضرت خدیجہ کے پاس کیا تھا؟ مال، پلیٹ فارم، وسائل، ریسورسز. شی نیڈیڈ اے ٹیم، شی نیڈیڈ پیپل ہو کین یوٹیلائز ہر resources and bring in profit and distribute the profit. So ہمارا exactly وہی ماڈل ہے جو حضرت خدیجہ کا نبی پاک کے ساتھ ماڈل تھا. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے امپلائی نہیں تھے، وہ ان کے ورکنگ پارٹنر تھے. حضرت خدیجہ کے پاس ریسورسز تھی، پلیٹ فارم تھا، کریڈیبلٹی تھی، ذریعہ تھا. اسے کہلاتا ہے رب المال، جس کے پاس ریسورسز ہیں، کیپٹل ہے. اور ایک ہوتا ہے مدارب جو اسکل سیٹ لے کر آتا ہے. سو اللہ کے نبی نے مال لیا، کرنسی، مال خریدا، اس مال کو دوسری جگہ جا کے بیچا، بیچنے کے بعد پروفٹ آیا، پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا جو ڈیسائیڈڈ پرسنٹیج تھی. سو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارا ایگزیکٹلی وہی کام ہے، سنت پروفیشن ہے ہمارا. اللہ کے نبی نے کی سیلز. کیسے؟ سیلز تھی نا، شروع میں بزنس تو نہیں تھا، وہ تجارت جس کو آپ بولتے ہو. سیلز دنیا کا نمبر 1 پروفیشن ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے. یہاں سے مال لیا، وہاں جا کے بیچا، پروفٹ رکھ کر ختم.
دس از واٹ وی ڈو. ہمارے پاس سروسز ہے. پاکفٹ آپ کو سروس دیتا ہے کہ آپ اپنا وزن کیسے کم کریں گے, اپنے ریزلٹس کیسے اچیو کریں گے. وہ گائیڈ کرنے کی ہم فیس چارج کرتے ہیں. میرا ایک پلیٹ فارم ہے, میرا ایک پروفائل ہے, میری ایک کریڈیبلٹی ہے, میرا ایک آفس ہے. آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے, اگر ہے تو, اگر ہوا تو, یہ کوشچن مارک ہے, پتہ نہیں ہے ہمیں. نہیں ہوگا تو ہم وہ سکھائیں گے, ٹرین کریں گے. اور اس کے بعد ایک ہماری سیٹ پرسنٹیج ہوتی ہے. ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. ایک بندہ کام نہیں کر رہا, اس کی پرسنٹیج نہیں ہے. اچھا کام کر رہا ہے, اس کو فیول الاؤنس مل گیا, اس کو الاؤنس ملتا ہے, سیلری نہیں ہوتی ہماری. سوری, وی ڈونٹ آفر بیسک سیلری. بیسک سیلری سیکورٹی گارڈ کو ملتی ہے کیونکہ وہ نوکر ہے, وہ نوکری کر رہا ہے. جو بندہ کاروبار کرتا ہے اس کو رزلٹ آتا ہے تو پیسہ ملتا ہے. اور یہ ساری تمید آپ کو چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بیسک نہیں دینا. ہمارے یہاں بیسک سیلری کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں, بیسک الاؤنسز ہوتے ہیں جو اگلے بندے کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ₹1,00,000 کا بھی الاؤنس ملتا ہے, کسی کو 2 لاکھ کا بھی الاؤنس ملتا ہے, اور اس کا کمیشن سٹرکچر جو ہمارے ساتھ اس کا ڈیسائیڈڈ ہے وہ الگ ملتا ہے. لیکن اگر آپ بولو کہ یار مجھے آفس آ کے بیٹھنے کے کتنے پیسے ملیں گے, صبح 10:30 بجے فکس آ کے میں بیٹھوں گا اور میں شام کو 5 بجے جاؤں گا, اس دوران بیٹھنے کے مجھے کتنے پیسے ملیں گے, تو آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں اپلائی کریں. کیونکہ بیٹھنے کے پیسے سیکیورٹی گارڈ کو ملتے ہیں, گن چلانے کے اس کو بھی نہیں ملتے. اسی لیے ڈکیت آنے سے پہلے سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہے. تو آپ کو اگر غلامی کرنی ہے تو سوری, یو کی ناٹ بی پارٹ آف پاکفٹ. وی ڈونٹ آن بورڈ غلام مائنڈ سیٹ, جو انگریز کے ساتھ غلامی کیا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے. ہمیں وہ بندہ چاہیے جو خوددار ہو, جس کو اپنے پہ بلیف ہو, جس کو اپنے اسکل سیٹ پہ بلیف ہو, جس کو اللہ پر بلیف ہو. ہمیں وہ بندہ چاہیے. ہاں, اگر آپ کو فکس چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس پیون کی جاب اویلیبل ہے, سیکیورٹی گارڈ کی جاب اویلیبل ہے, کچن کے اندر ہمارے پاس جاب اویلیبل ہے. جاب اوپننگ ہمارے پاس بہت ہے. ہمارے پاس گاڑی صاف کرنے والے کی بھی جاب اویلیبل ہے, مسئلہ نہیں ہے, فکس ہے اس کی. وہ پھر زندگی بھر فکس رہتا ہے. ہمارے یہاں آپ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی کما سکتے ہو, 1 لاکھ بھی کما سکتے ہو, 50,000 بھی کما سکتے ہو. 18 سال کا بچہ ہمارے پاس, آخری بات کر کے ہم اس کو اختتام کریں گے, A لیول کیا ہوا ہے, ₹1,00,000 تو وہ کر رہا ہے الحمدللہ پہلے مہینے سے. تو کہنے کا مقصد ہے جب وہ کر سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہو. اس میں سیلف بلیف ہے. میں اس کا خادم ہوں یہاں پہ, میں اس کا مالک نہیں ہوں. مالک صرف ایک ہے, مالک اللہ ہے. اگر اللہ سے رزق مانگتے ہو, اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہو, تو یہ پلیٹ فارم تمہارے لیے ہے. لیکن اگر عمر بھائی سے تمہیں رزق چاہیے تو تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.